من جبریل کے دربار میں علی ہے، فردوس بھی مشتاق سراحان میں علی ہے، جھانپتے ہیں گناہ جس سے وہ دامان یہ علی ہے، عقدہ کشا سب کے یہ ہے کام علی کا، مشکل ہوئی ہر جس نے لیا نام جس نے لیا نام بجے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ذی العز الشامخ المنیب، ذی الجلال البازخ العظیم، ذی الملک الفاخر القدیم، مالک الاملاک مفلک الافلاک، مسخر الشمس والقمر مقدر اللیل والنہار، ومكبر النهار على الليل، قاسم كل جبار عنيد، مهلك كل شيطان مريد، رب الجنة والناس، لا يسخره صراخ المستصرخين، لا يبرمه إلحاح المليحين، العاصم للصالحين، موفق للمفلحين، مولى الأعلمين، أنزل السكينة على قلوب المؤمنين، جلت عظمته، الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتحي المطلبي أبي القاسم، الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين،
الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کلامہ المتین وخطابہ المبین واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. عزیزان گرامی مرتبت اور میرے نوجوان دوستو، قرآن اور ولایت اہل بیت کے عنوان کے تحت یہ چوتھی گفتگو آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ولی، اللہ کے اولیاء وہ ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جنہیں دنیا میں کوئی خوف نہیں ہے اور آخرت میں کوئی حزن نہیں ہے. یہ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تقوی اختیار کرتے رہے. اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں آتی. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. سلسلہ فکر اس آیت کے حوالے سے اور قرآن اور ولایت اہل بیت کے عنوان کے تحت ان منزلوں پر کل پہنچا تھا. کہ اہل بیت کتاب تدوین کے عالم ہیں اور کتاب تکوین کے شاہد ہیں. سورہ نساء قرآن مجید کا چوتھا سورہ، معروف آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. بہت معروف آیت مبارکہ ہے سورہ نساء کی، لیکن اس منزل پر میں توجہ چاہ رہا ہوں ارباب فہم کی، تاکہ ولایت اہل بیت کے سلسلے میں ایک اہم
نتیجہ فکر تک آپ کے اذہان عالیہ کو پہنچا سکوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایک ایک لفظ پر توجہ، سرسری نہ گزریں اس آیت مبارکہ سے۔ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہی ترجمہ ہے، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اطیعوا اللہ، اطیعوا ہے فعل امر، عربی گرامر کے اعتبار سے ارباب فہم تشریف فرمائیں، فعل ہے امر کا، امر معروف، فعل امر، اور صیغہ ہے جمع مذکر حاضر، فعل امر جمع مذکر حاضر۔ اے ایمان والو، اطیعوا کا ترجمہ تم سب اطاعت کرو اللہ کی۔ اچھا، یہ اطیعوا جو اللہ نے فرمایا کہ تم سب اطاعت کرو اللہ کی، تو اس کے بعد فوراً یہ نہیں ہے کہ اطیعوا اللہ والرسول، اطیعوا اللہ والرسول کہ رسول کی بھی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اولی الامر کی بھی اطاعت کرو، نہیں، بلکہ اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یعنی جو اطیعوا اللہ نے اپنے لیے رکھا وہ اطیعوا رسول کے لیے نہیں رکھا۔ جو اطیعوا اللہ نے اپنے لیے رکھا، توجہ ہے نا، جو اطیعوا اللہ نے اپنے لیے رکھا وہ اطیعوا رسول کے لیے نہیں رکھا۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، پھر دوسرا اطیعوا اللہ لایا کہ رسول کی اطاعت کرو، یعنی ایک اطیعوا نہیں ہے اللہ کے لیے، بلکہ دوسرا اطیعوا آیا رسول کے لیے، اللہ کی اطاعت کرو، اور پھر دوسرا اطیعوا آیا کہ رسول کی اطاعت کرو۔ پہلے اللہ کی اطاعت کے لیے الگ اطیعوا، ارباب فہم تشریف فرمائیں، اور رسول کی اطاعت کے لیے علیحدہ اطیعوا۔ بھئی یہ الگ الگ اطیعوا لانے کی اللہ کو ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ علیحدہ علیحدہ اطیعوا لانے کی اللہ کو ضرورت کیوں پیش آئی؟ سبب کیا ہے اس کا؟ بات یہ ہے کہ اگر ذات کی حیثیتوں میں فرق ہوتا ہے تو فعل بدل جاتا ہے۔ اگر ذات کی حیثیتوں میں فرق ہوتا ہے تو فعل بدل جاتا ہے۔ اگر ذات کی حیثیت اللہ اور رسول کی ایک جیسی ہوتی تو ایک اطیعوا ہوتا، اللہ کے لیے الگ اطیعوا اور رسول کے لیے الگ اطیعوا نہ ہوتا۔ لیکن ذات کی حیثیت بدلی، اللہ معبود رسول عبد، اللہ خالق رسول مخلوق، اللہ قدیم رسول حادث، اللہ کے لیے سجدہ رسول کے لیے سجدہ نہیں۔ ذات کی حیثیت بدلی، جب ذات کی حیثیت بدلتی ہے، توجہ جملے پر جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، جب ذات کی حیثیت بدلتی ہے تو فعل اطیعوا بدل جاتا ہے۔ اگر رسول اللہ جیسا ہوتا، اگر رسول اللہ جیسا ہوتا تو ایک اطیعوا اللہ اور اس کے رسول دونوں کے لیے ہوتا، لیکن جب آیت آگے بڑھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اب اولی الامر کے لیے الگ اطیعوا نہیں ہے. اب اولی الامر کے لیے الگ اطیعوا نہیں ہے. ذات کی حیثیت بدلتی ہے تو اطیعوا بدل جاتا ہے. اگر رسول اللہ جیسا ہوتا، جملے پر توجہ، اگر رسول اللہ جیسا ہوتا تو اطیعوا ایک ہوتا، اور اگر اولی الامر رسول جیسا نہ ہوتا تو ایک اطیعوا رسول اور اولی الامر دونوں کے لیے استعمال نہ ہوتا. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ تو ایک اطیعوا استعمال ہوا رسول کے لیے، اور وہی اطیعوا استعمال ہوا اولی الامر کے لیے. وہی اطیعوا استعمال ہوا اولی الامر کے لیے. دیکھیے ذات کی حیثیتوں میں فرق ہوتا ہے تو فعل بدل جاتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، ذات کی حیثیتوں میں اگر فرق ہوتا ہے تو فعل بدل جاتا ہے. جو اللہ کی حیثیت ذات کی وہ رسول کی نہیں، اس لیے فعل بدل گیا. لیکن جو رسول کی ذات کی حیثیت وہی اولی الامر کی ذات کی حیثیت، اس لیے فعل نہیں بدلا. اب آیت پڑھوں اپنے موضوع کو ملحوظ رکھتے ہوئے، سورہ مائدہ کی معروف آیت. جب یہ بات آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو چکی تو اب آیت سماعت فرمائیے. معروف آیت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اب دیکھیں ولیکم اللہ ورسولہ، ولیکم اللہ ورسولہ، یہ نہیں کہا کہ انما ولیکم اللہ وَوَلِيُّكُمْ رسول وَوَلِيُّكُمُ الَّذِينَ. ولیکم کو فعل کو بار بار نہیں دہرایا. فعل کو ولیکم کے فعل کو بار بار نہیں دہرایا. جیسے وہاں اطیعوا کو الگ کیا تھا اللہ نے اپنے لیے، ایسے ہی یہاں بھی اللہ ولیکم کو اپنے لیے الگ کرتا، رسول کے لیے الگ کرتا، اولی الامر کے لیے الگ کرتا. اے لوگو، اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دے. لیکن ولیکم کو اللہ نے ایک رکھا. اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو ولایت کی منزل میں مجھ میں، رسول میں، علی میں فرق نہیں. جو مقام ولایت اللہ کا وہ رسول کا، جو رسول کا وہ علی کا. جو ہماری یہ مجلسیں درسگاہ ہیں، ہماری یہ مجالس درسگاہ ہیں جہاں حسین کے صدقے میں رزق علم تقسیم ہوتا ہے. صدقہ حسین عزیزان محترم ذرا سی توجہ کریں. انہی منزلوں سے قافلہ سخن کو نتیجہ فکر کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. انما ولیکم اللہ، ذرا توجہ سے. انما عربی زبان میں لفظ انما ہے. میں عربی کی گرامر سے بحث اس لیے کر رہا ہوں، آج گفتگو شروع کی میں نے تو میں سوچا بحث عربی کی گرامر سے کی جائے، اس لیے کہ روایت میں اختلاف ہوتا ہے، گرامر میں اختلاف نہیں ہوتا. گرامر میں اختلاف نہیں ہوتا. انما ولیکم اللہ، انما ہے کلمہ حصر، کوئی اختلاف نہیں کسی میں. کلمہ حصر انما. توجہ رکھیے اس لفظ پر، کلمہ حصر. کلمہ حصر کے معنی کیا ہے؟ کہ جب یہ لفظ انما
کسی بھی جملے سے پہلے آتا ہے تو اس جملے میں جو مضمون، جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے، اس مفہوم میں یہ انما حصر پیدا کر دیتا ہے، حصر پیدا کر دیتا ہے۔ کیا حصر پیدا کیا؟ حصر کے معنی یہ احصاء کر لیتا ہے۔ ترجمہ اس کا ہوتا ہے انما کا لفظی ترجمہ بس، صرف، یعنی ترجمہ یہ کیجئے صرف اور صرف۔ اب ترجمہ کیجئے، یعنی جو بھی انما ولیکم اللہ میں مفہوم بیان ہوا ہے، مفہوم بیان ہوا ہے، اس سے پہلے لفظ انما کا ترجمہ صرف اور صرف۔ تو اب ترجمہ کیجئے، صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکات دیتا ہے، صرف اور صرف یہ ولی ہیں۔ صرف اور صرف یہ ولی ہیں جو اس قلعے ولایت کے اندر ہیں، یعنی انما قلعے ولایت ہے، انما ایک قلعہ ہے، صرف اور صرف۔ جب تک یہ لفظ انما واضح نہ ہو جائے، جب تک انما واضح نہ ہو جائے تو گفتگو کو آگے بڑھانا مشکل ہے، اس لیے لفظ انما۔ دیکھیے سورہ نساء میں انما کے معنی ایک قلعہ ہے، انما ایک قلعہ ہے، اور اس کے لفظی ترجمہ صرف اور صرف۔ سورہ نساء، انما اللہ، انما اللہ الہ واحد، انما آ گیا نا، صرف اور صرف اللہ ہی معبود ہے۔ توجہ ہے نا، انما اللہ الہ واحد، صرف اور صرف اللہ ہی معبود ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے۔ انما نے دوسرے معبودوں کی نفی کر دی۔ لفظ انما اس لیے داخل ہوا سورہ نساء میں، انما اللہ الہ واحد، اس لیے داخل ہوا کہ انما کے داخل ہونے سے سارے معبودوں کی نفی ہو گئی اور اللہ کی وحدانیت سامنے آ گئی کہ صرف اور صرف انما اللہ الہ واحد، صرف اور صرف اللہ معبود ہے، یکتا ہے، کوئی اور معبود نہیں۔ ذرا سی توجہ رکھیں، علمی گفتگو ہے۔ اچھا، انما اللہ معبود ہے۔ سورہ کہف 18واں سورہ، معروف آیت ہے، آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں، لیکن انما پہ توجہ کیجئے۔ قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ انما کا ترجمہ صرف اور صرف، قل اے رسول کہہ دو، انما صرف اور صرف میں بشر ہوں تم جیسا۔ کیا صرف رسول بشر ہے، کوئی اور بشر نہیں ہے؟ انما آ گیا، انما کے معنی صرف رسول بشر ہیں، یعنی صرف رسول ایک واحد ایسا بشر ہے جو تم جیسا بھی ہے، اور وہی آتی ہے اس لیے تم سے مختلف بھی ہے، جو تم جیسا بھی ہے اور وہی آتی ہے تو تم سے مختلف بھی ہے۔ لفظ انما سورہ نور 24واں سورہ قرآن مجید کا، ذرا سی توجہ فرمائیں تاکہ قافلہ سخن ایک اہم منزل کی طرف لے چلوں۔ 24واں سورہ، انما المؤمنون الذین، ترجمہ کیا ہوا؟ انما المؤمنون الذین، مومن صرف اور صرف وہ ہیں، انما کا ترجمہ صرف اور صرف، مومن صرف اور صرف وہ ہیں۔ انما المؤمنون الذین، مومن صرف اور صرف وہ ہیں، کون؟ جن میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں جو سورہ نور میں بیان ہوئی۔ انما المؤمنون الذین، کیا صفتیں؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، مومن صرف اور صرف وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، ورسولہ، اور رسول پر ایمان لائے۔ مومن صرف وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے۔ جو اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لائے وہ مومن نہیں ہے، جو اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لائے وہ مومن نہیں ہے۔ تو کیا جو اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے وہ مومن ہے؟ توجہ نہیں، انما المؤمنون الذین،
آیت مکمل نہیں ہوئی. اگر آیت مکمل ہو جاتی تو صرف اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا مومن بن جاتا. اگر آیت مکمل ہو جاتی, لیکن آیت مکمل نہیں ہوئی. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, مومن صرف وہ ہے, صرف اور صرف کہ جو اللہ پر ایمان لائے, رسول پر ایمان لائے. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ, اللہ پر ایمان لائے, رسول پر ایمان لائے, اور اگر رسول کے ساتھ کہیں ہو تو رسول کو چھوڑ کر نہ چلا جائے. دیکھیں مومن وہ ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ نور, مومن وہ ہے اجازت رسول کے بغیر نہ جائے. انما کا لفظ واضح ہو رہا ہے نا. پھر ارشاد ہوا سورہ حجرات, ذرا سا لفظ انما واضح ہو جائے. سورہ حجرات 49واں سورہ. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, مومن صرف اور صرف وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے, اس کے رسول پر ایمان لائے. مومن ہو گیا نہیں. پھر آیت آگے بڑھی, ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک ھم الصادقون. مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ, مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے, اس کے رسول پر ایمان لائے. اگر آیت مکمل ہو جاتی تو اللہ اور رسول پر ایمان لانے والا, صرف ایمان لانے والا مومن بن جاتا. لیکن اللہ نے کہا صرف اور صرف وہ مومن ہے, صرف اور صرف وہ قلعہ ایمان میں ہے. لفظ انما آیا نا, صرف اور صرف وہ قلعہ ایمان میں ہے جو اللہ پر ایمان لائے, رسول پر ایمان لائے. ثم لم یرتابوا, مومن وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد لم یرتابوا, رسول کی رسالت پر شک نہ کرے. مومن وہ ہے جو رسول کی رسالت پر شک نہ کرے. ایک آیت اور توجہ, سورہ مائدہ. لفظ انما, انما جب آتا ہے تو قلعہ آ جاتا ہے, حصر آ جاتا ہے, کلمہ حصر ہے انما. صرف اور صرف اس کا ترجمہ ہے. میں اتنا اصرار کر رہا ہوں, ظاہر ہے کسی وجہ سے کسی مقام تک آپ کے اذہان عالیہ کو لے کر جانا ہے. سورہ مائدہ 5واں سورہ. انما, توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, سورہ مائدہ 5واں سورہ. قرآن میں دیکھیے اور توجہ, ایک جملہ نوجوان دوستوں کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. انما, سورہ مائدہ 5واں سورہ. انما یتقبل اللہ من المتقین, انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف, انما آیا نا, اللہ صرف اور صرف, انما اللہ صرف اور صرف متقی کے عمل کو قبول کرے گا. اللہ صرف اور صرف متقی کے عمل کو قبول کرے گا. پورے قرآن میں مجھے کوئی آیت آپ دکھا دیجئے جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ مسلمان کے عمل کو قبول کرے گا, اللہ مومن کے عمل کو قبول کرے گا. نہیں, اللہ ہر ایک کے نماز روزے کو قبول نہیں کرے گا. اللہ ہر ایک کے نماز روزے کو قبول نہیں کرے گا. قرآن کی آیت ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف اور صرف, انما ہے, اللہ صرف اور صرف متقی کے عمل کو قبول کرے گا. ہر نماز پڑھنے والے کی نماز کو نہیں, مومن کے اعمال کو نہیں, مسلم کے اعمال کو نہیں. اللہ صرف اور صرف, انما ہے, اللہ صرف اور صرف متقی کے عمل کو قبول کرے گا. ارے تاریخ میں ایمان والے بہت گزرے, اسلام لانے والے بہت گزرے, اور اگر لقب دیے گئے تو امیر المومنین بہت گزرے. لیکن عزیزان محترم, امام المتقین صرف ایک گزرا.
امام المتقین تو ایک گزرا نا. اب جو اس امام المتقین کو ماننے والا ہو وہ متقی, جو اس امام المتقین کو ماننے والا ہو وہ متقی. انما یتقبل اللہ من المتقین, انما کا لفظ واضح ہوا نا کہ اللہ صرف اور صرف, ترجمہ واضح ہو گیا میں سمجھتا ہوں, اللہ صرف اور صرف متقی کے عمل کو قبول کرے گا. اب معروف آیت مبارکہ سورہ احزاب 33واں سورہ, معروف آیت مبارکہ جو ہمارے ہاں بچوں کو بھی یاد ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صرف اور صرف, ترجمہ کیجئے, انما یرید اللہ, صرف اور صرف اللہ کا ارادہ ہے ان یذہب عنکم الرجس, یعنی تم سے رجس کو دور رکھے. اب سب شامل نہیں ہے اس آیت میں, انما صرف اور صرف وہ شامل ہیں جو ہر نجس اور ہر نجاست سے دور, صرف وہ شامل جو قلعہ طہارت میں موجود, چادر کسا میں موجود. صلوات پڑھے محمد والے. اہل البیت, صرف وہ اہل بیت. یہ بیت کیا ہے؟ سورہ آل عمران, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بیت واضح ہو جائے تاکہ اہل بیت واضح ہو جائیں. ان اول بیت وضع للناس, کعبہ, بیت اللہ, یہ اول بیت, یہ اول کائنات میں بننے والا اول گھر, یہ اول بیت. دیکھیے عربی زبان میں دو لفظ ہوتے ہیں گھر کے لیے, ایک دارن اور ایک بیتن. دارن کے معنی دال الف رے, دارن کے معنی ایسا گھر جس میں رات نہ بسر کی جائے. دارن ایسا گھر جس میں رات نہ بسر کی جائے, رات نہ گزاری جائے. اور بیتن ایسا گھر جس میں رات گزاری جائے. یہ کہیں آپ لغت میں اٹھا کر دیکھ لیجئے, وضاحت ملے گی عربی لغت میں کہ دارن ایسا گھر جس میں رات نہ گزاری جائے, اور بیتن ایسا گھر کہ جس میں رات گزاری جائے. اب اللہ نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ خانہ کعبہ بیت اللہ ہے, بیت اللہ ہے. تو اب مجھے بتاؤ, اس بیت اللہ میں جس بیت کی نسبت اللہ کی طرف ہے, اللہ کہتا ہے یہ میرا بیت ہے, یہ اللہ کا بیت ہے. بیت کہتے ہیں اسے جس میں رات گزاری جائے. اب اس میں کس نے رات گزاری؟ اس میں کس نے رات گزاری؟ زمانہ بتائے, میں تو صرف آیت پڑھ رہا ہوں, بتائیں کس نے اس میں رات گزاری. بتانا پڑے گا کہ اللہ تو جسمانیت سے منزہ و مبرہ ہے, کس نے اس میں رات گزاری؟ تو عزیزان محترم, وہ ہستی کہ جب فاطمہ بنت اسد دیوار کعبہ کے پاس پہنچی تو دیوار کعبہ شق ہوئی. دیوار کعبہ نے شق ہو کر آغوش تمنا کھولی. منشاء باری نے اندر آنے کی اجازت دی. صدف کعبہ نے گوہر امامت کو سینے میں لیا. واقعہ کچھ بھی ہوا ہو,
واقعہ کچھ بھی ہوا ہو، مگر اس میں شک نہیں کہ علی کا سچا خانہ بیت اللہ بنا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس زچے کی خدمت مریم نے کی یا آسیہ نے، حوروں نے آ کر گود میں لیا یا فرشتوں نے، مجھے کیا معلوم؟ آب سلسبیل سے پانی لایا گیا یا حوض کوثر سے، ہمیں کیا پتا، ہم کیا جانیں؟ جنت کے ہلے سے ڈھانپا گیا یا ماں کی چادر سے؟ بھئی ہم راز قدرت کو کیا سمجھیں؟ ہم راز قدرت کو کیا سمجھیں کہ میزبانی کا کیا انتظام ہوا ہوگا؟ بھئی ہم راز قدرت کو کیا سمجھیں کہ میزبانی کا انتظام کیا ہوا ہوگا؟ بھئی ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اس لیے نہیں سمجھ سکتے ہم راز قدرت کیا سمجھیں کہ کیا میزبانی کے انتظامات ہوئے ہوں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح معراج کی شب حبیب اور حبیب خدا کے علاوہ کوئی اور نہ تھا، اسی طرح کعبے کی مہمانی میں ماں اور بچے کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ توجہ جملوں پر توجہ، جس طرح معراج میں حبیب اور حبیب خدا کے علاوہ کوئی اور نہ تھا، اسی طرح کعبے کی مہمانی میں ماں اور بچے کے علاوہ کوئی اور نہ تھا، مگر جب میزبان اللہ ہو، مہمان علی ہو، تو کون سا انتظام ہوگا جو نہ ہوا ہوگا؟ رحمت خدا گہوارہ بنی، میزبانی کا انتظام ہو رہا ہے، رحمت خدا گہوارہ بنی، علم الہیہ سے غذا ملی، قدرت نے قوت و طاقت دی، عدالت الہیہ نے عصمت کا لباس پہنایا، آنکھوں کو عین اللہ بنایا، چہرے کو وجہ اللہ بنایا، ہاتھوں کو ید اللہ بنایا، علی کو اسد اللہ بنایا۔ توجہ عزیزان محترم، ارے فاطمہ بنت اسد دیوار کعبہ کے پاس پہنچی، دیوار کعبہ شق ہوئی، آج تک کتنی محنت صرف ہو گئی زمانے کی، کتنا تیل خرچ ہو گیا دنیا کا، لیکن عزیزان محترم سیسا ڈالا گیا، چاندی ڈالی گئی کہ اس دیوار کے نشان کو ختم کر دیا جائے۔ ارے جب دنیا علی کی آمد کے نشان کو ختم نہیں کر سکتی تو علی کا نام کیسے؟ بھائی 70 سال تک جب بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں، انما کی گفتگو کو آگے بڑھانا ہے، وقت محدود ہے، لیکن جب بات آ گئی تو عرض کر دوں 70 سال تک
70 سال تک 70,000 ممبروں سے علی کی دشمنی میں، علی کی شان میں گستاخیاں کی جاتی رہی، لیکن زمانہ شاہد ہے، دنیا گواہ ہے کہ علی کی فضیلتوں پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ میرا علی جب بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، قیامت تک علی علی رہے گا۔ تو عزیزان محترم، جو بیت ہے وہی اہل بیت ہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اہل البیت، توجہ چاہ رہا ہوں۔ بیت اول ہے، جو اس کے اندر صفات بیان ہوئی سورہ آل عمران کی آیت میں، ان اول بیت، یہ بیت اول ہے۔ ہدی للعالمین، یہ عالمین کے لیے ہدایت کا باعث ہے، یہ بیت اول ہے اور عالمین کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ اب جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بیت اللہ جو ہے، کیا اس کی دیواریں ہدایت کریں گی؟ اس کی دیواریں ہدایت کریں گی، اس کی اینٹیں ہدایت کریں گی، تو کیسے ہدایت کرے گا یہ بیت؟ تو سورہ یوسف 12واں سورہ، مختصر آیت کہ بیت کیسے ہدایت کرے گا، بیت کیسے ہدایت کرے گا؟ سورہ یوسف 12واں سورہ، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّ فِيهَا، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي، ارباب فہم تشریف فرمائیں، كُنَّ فِيهَا، جاؤ، بنی اسرائیل سے خطاب ہے اللہ کا، جاؤ اور جا کر قریے سے پوچھ لو، قریہ کہتے ہیں گاؤں کو، جا کر قریے سے پوچھ لو۔ اب مجھے ایک بات بتائیے کہ بنی اسرائیل جب اس قریے میں گئے، جب اس قریے میں بنی اسرائیل گئے پوچھنے، تو کیا اس کی دیواروں کو جھنجھوڑ کر پوچھا تھا؟ کیا اس کے دروازوں سے پوچھا تھا؟ اللہ کہہ رہا ہے قریے سے پوچھو، قریہ کہتے ہیں گاؤں کو، یعنی اللہ کا مقصد یہ ہے قریے سے پوچھو، یعنی بنی اسرائیل جاؤ اہل قریہ سے پوچھو۔ اب اللہ کہتا ہے بیت ہدایت کرتا ہے، یعنی اہل بیت ہدایت کرتے ہیں۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ انما یرید اللہ، کلمہ حصر، انما کلمہ حصر، یریدو فعل مضارع، یریدو فعل مضارع۔ آج جب گرامر کی بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں، اللہ فاعل، انما مانے صرف اور صرف، یریدو مانے ارادہ کرتا ہے۔ بھئی دیکھیں، آپ ترجمہ کرتے ہیں، ہم سب ترجمہ کرتے ہیں کیا کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے، یہ ترجمہ کرتے ہیں نا کہ اہل بیت تم سے ہر نجاست کو دور رکھے، یہی کرتے ہیں نا ترجمہ، دور رکھے۔ دور رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی یہ ترجمہ نہیں کرتا کہ اے اہل بیت، کوئی یہ ترجمہ نہیں کرتا ہم میں سے کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے، ہم یہ نہیں کرتے ترجمہ کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت تم سے اللہ نجاست کو دور کرے، ہے نا؟ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں، میں تو بچوں اور نوجوان دوستوں کو سمجھا رہا ہوں، کوئی یہ ترجمہ نہیں کرتا کہ اہل بیت، اللہ نے یہ کہا کہ اہل بیت تم سے اللہ نجاست کو دور کرے، کوئی یہ ترجمہ نہیں کرتا، بلکہ سب ہم میں سے یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اہل بیت تم سے اللہ نجاست کو دور رکھے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ ترجمہ کیوں کرتے ہیں، میں عربی گرامر سے اور الفاظ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ ترجمہ کیوں کرتے ہیں کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اے اہل بیت اللہ تم سے ہر نجاست کو دور رکھے۔ ہم رکھے کا ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم،
انما کلمہ حسر صرف اور صرف یرید و فعل مضارع، اللہ فاعل، لیذہبا لام لازم. اگر عربی داں حضرات بیٹھے ہیں تو میں ترکیب عرض کرنے کی جسارت کروں. لام لازم، یذہبا توجہ، بس زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. لیذہبا اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ یذہبا. یذہبا ہے اذہاب سے. اللہ کا انما صرف اور صرف یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے لیذہبا. یذہبا مانے اذہاب کرے، کہ اللہ اذہاب کرے، اللہ اذہاب کرے. دیکھیں دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہے اخراج، ایک ہے اذہاب. آپ لغت عربی کی اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایک ہے اخراج اور ایک ہے اذہاب. اخراج کے معنی کوئی چیز پہلے سے موجود ہو. اخراج کے معنی کوئی چیز پہلے سے موجود ہو تو اسے نکالا جائے، یہ ہے اخراج. توجہ ہے نا؟ کوئی چیز پہلے سے موجود ہو اور اسے نکالا جائے وہ ہے اخراج. اور اذہاب کے معنی کسی چیز کو آنے ہی نہ دیا جائے، کسی چیز کو آنے ہی نہ دیا جائے. تو اگر اہل بیت میں پہلے سے نجاست ہوتی اور اللہ نکالتا تو لیذہبا کے بجائے لیخرجا کہتا، لیکن اللہ نے کہا لیذہبا. یذہبا کہہ کر اللہ نے بتایا کہ پہلے کوئی نجاست نہیں تھی. اذہاب کے معنی کہ اللہ کا ارادہ ہے ان سے ہر طرح کی نجاست اور نجس کو دور رکھے. صلوات پڑھے محمد و آل دو لفظوں پر اور توجہ. پھر نتیجہ فکر اللہ نے کیا کہا؟ اہل البیت. اہل البیت یعنی کوئی ایک بیت ہے نا. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ کوئی ایک بیت ہے جس کے اہل سے اللہ ہر طرح کی نجاست کو دور رکھ رہا ہے. کوئی ایک بیت ہے، اہل البیت. کوئی ایک بیت ہے. میں دوہرا رہا ہوں جملے کو بار بار، کوئی ایک بیت ہے. ورنہ رسول کے تو کئی بیت تھے ایک وقت میں. رسول کے تو کئی تھے بیت ایک وقت میں. ازواج مطہرات کئی تھی. تو اگر وہ مراد ہوتی تو اہل البیوت ہوتا، اہل بیت نہ ہوتا. اہل البیوت ہوتا. اہل بیت کا مطلب ہے کوئی ایک بیت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل اہل البیت لیذہب عنکم الرجس. دیکھیے عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا. کم اللہ نے استعمال کیا. کم جمع مذکر اور حاضر کی ضمیر ہے. یہ ضمیر ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا سلام میں السلام علیکم. بھئی اگر ایک مرد ہو، اب یہ کون مراد ہے؟ کون اہل بیت میں اور عیسائیت تطہیر میں شامل ہے؟ اگر ہم یہ معلوم کرنا چاہیں لفظوں سے کہ کون ہے جو اہل بیت میں شامل ہے یا آیت تطہیر میں شامل ہے، کتنے ہیں وہ کون ہے؟ تو آیت خود بتا رہی ہے. آیت خود بتا رہی ہے کہ کون کون شامل ہے. کم از کم اتنا آیت بتا رہی ہے کہ وہ کون کون ہیں. توجہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. دیکھیں ہم سلام کرتے ہیں تو السلام علیکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو. کا کیا ہے؟ کا السلام علیکہ. کا کے معنی تو ایک مرد. ضمیر ہے واحد مذکر حاضر. تو ایک مرد. اگر کہیں ایک مرد بیٹھا ہو ایک آدمی تو ہم جا کے کہہ سکتے ہیں السلام علیکہ، تم پر سلام ہو. یہ کم کیوں کہتے ہیں؟ عزت و احترام کے لیے جمع کا صیغہ. السلام علیکہ کہہ سکتے ہیں. اگر دو مرد بیٹھے ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں السلام علیکما.
تم دونوں پر سلامتی ہو. اور اگر 3 یا 3 سے زائد مرد بیٹھے ہوں تو ہم کہیں گے السلام علیکم, تم سب پر سلامتی ہو. بات واضح ہو گئی نا. اگر ایک عورت کہیں بیٹھی ہو تو ہم کہیں گے السلام علیکے, واحد مؤنث حاضر, تو ایک عورت پر سلامتی ہو. اگر 2 عورتیں بیٹھی ہوں تو ہم کہیں گے السلام علیکما, تم دونوں عورتوں پر سلامتی ہو. اگر 3 یا 3 سے زائد عورتیں بیٹھی ہوں تو کہیں گے السلام علیکن, جمع مؤنث حاضر کی ضمیر, السلام علیکن, تم سب عورتوں پر سلامتی ہو. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, توجہ چاہ رہا ہوں, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر عورتیں بیٹھی ہوں تو کہیں گے السلام علیکن, اگر صرف مرد بیٹھے ہوں تو کہیں گے السلام علیکم. کم کے معنی تم سب مرد, کننا کے معنی تم سب عورتیں. لیکن اگر کوئی مجمع ایسا ہے جس کے اندر 10 مرد بیٹھے ہیں, 2 عورتیں بیٹھی ہیں, تو کہیں گے السلام علیکم. یعنی جو زیادہ ہوں, کثرت میں ہوں, اس کا صیغہ استعمال کر لیں. لیکن اگر کہیں 11 عورتیں بیٹھی ہیں اور صرف 3 مرد بیٹھے ہیں, اگر کہیں 11 خواتین بیٹھی ہیں اور 3 مرد بیٹھے ہیں, میں سمجھتا ہوں ارباب فہم توجہ فرما رہے ہیں, 11 عورتیں بیٹھی ہیں, 3 مرد بیٹھے ہیں, تو ان سے کہا جائے گا السلام علیکن, اس لیے کہ عورتوں کی کثرت ہے, عورتوں کی کثرت ہے. تو صیغہ مؤنث کا استعمال کیا جائے گا, جمع مؤنث حاضر کا استعمال کیا جائے گا, عورتیں زیادہ ہیں. اب اگر اہل بیت میں خواتین زیادہ ہیں تو ضمیر اللہ کو استعمال کرنی چاہیے تھی, انما یرید اللہ لیذھب عنکن الرجس. اگر 11 عورتیں مراد ہوتی تو اللہ کہتا عنکن الرجس. انکن الرجس, لیکن اللہ نے کیا کہا, انکن الرجس نہیں کہا, بلکہ کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. انکم کا لفظ بتلا رہا ہے کہ مرد زیادہ ہیں, عورتیں کم ہیں. معلوم ہے ایک عورت ہے جو خاتون جنت ہے, پھر یا علی ہے یا حسن ہے یا حسین ہے. سلام انما کلمہ حصر, توجہ چاہ رہا ہوں, انما کلمہ حصر. اب آیت جسے میں نے شروع میں تلاوت کا شرف حاصل کیا, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے, اور صرف رسول ہے, اور صرف وہ ہے جو یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, جو نماز قائم کرتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہے. جب زکوٰۃ دے گا, دیکھیں انما نے آیت کو خاص کیا, انما نے آیت کو عام تھی, آیت کو انما آیا خاص ہو گئی, اور پھر اللہ نے کہا یقیمون الصلاۃ, وہ نماز بھی قائم کرتا ہے, یؤتون الزکاۃ, وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے, ایمان بھی اللہ پر رکھتا ہے. یعنی صرف ایمان والا ولی نہیں ہے, صرف نماز قائم کرنے والا ولی نہیں ہے, صرف زکوٰۃ دینے والا ولی نہیں ہے. آیت خاص ہوتی جا رہی ہے, وَهُمْ رَاكِعُونَ, جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے, جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے وہ ولی ہے. یعنی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے وہ ولی ہے. عزیزان محترم, آیت خاص ہے تو زکوٰۃ لینے جو سائل آیا تھا وہ بھی کوئی عام نہیں تھا, وہ بھی خاص تھا. ابھی روٹیاں لے کر گیا تھا, حلاتا دے کر گیا تھا, اب انگوٹھی لے کر جا رہا ہے, انما دے کر آ رہا ہے. صلوات پڑھے محمد. علی علیہ السلام توجہ, بس انہی منزلوں تک.
آپ کے اذہان عالیہ کو میں لے کر آنا چاہ رہا تھا. توجہ, ساری آج کی گفتگو کی تلخیص عرض کرنا چاہ رہا ہوں. انما ولیکم اللہ ورسولہ, اللہ ولی, قرآن اور ولایت اہل بیت. اللہ ولی, اس کا رسول ولی, اور کون ولی؟ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یقیمون جمع کا صیغہ, یؤتون جمع کا صیغہ, ہم راکعون جمع کا صیغہ. یہی تو سب سے بڑی بات کہی جاتی ہے اس آیت کے ضمن میں. یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی جو زکوٰۃ دے رہا ہے وہ جمع کا صیغہ ایک نہیں ہے. یقیمون الصلاۃ, یقیمون الصلاۃ جمع کا صیغہ, یؤتون الزکاۃ جمع کا صیغہ, وہ سب نماز قائم کرتے ہیں. لفظی ترجمہ کیا ہوا؟ اللہ تمہارا ولی, رسول تمہارا ولی, والذین آمنوا الذین, اور وہ لوگ تمہارے ولی. لفظی ترجمہ کر رہا ہوں, وہ سب تمہارے ولی. والذین آمنوا الذین, جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ, جو سب نماز پڑھتے ہیں, ایمان لاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ, اور زکوٰۃ دیتے ہیں. وہم راکعون, اور رکوع کر رہے ہوتے ہیں. اور سب گواہ ہیں کہ زکوٰۃ صرف علی نے دی. صیغہ ہے جمع کا. توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے. صیغہ ہے جمع کا, زکوٰۃ دی صرف علی نے. صیغہ ہے جمع کا, زکوٰۃ دی صرف علی نے. جمع کے صیغے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ افراد زیادہ ہوں. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ, مسیح عیسیٰ ابن مریم. خدا کہہ رہا ہے اذ قالت الملائکہ, ملائکہ جمع کا صیغہ. ملائکہ آئے مریم کے پاس اور آ کر کہا اللہ نے تمہیں عیسیٰ ابن مریم کی بشارت دی ہے. ہم نے تفاسیر میں دیکھا, کسی مسلک کی قید نہیں ہے, کسی مکتب فکر کی قید نہیں ہے. ہم نے تفسیر میں دیکھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ فرشتے آئے, ملائکہ جمع کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا. ہم نے تفسیروں میں دیکھا کون آیا مریم کے پاس, تو قرآن نے بھی بتایا, تفسیروں نے بھی بتایا کہ ایک آیا جبرائیل, صرف جبرائیل آئے. تو ہم نے پوچھا کہ جبرائیل تنہا آئے اور صیغہ اللہ نے ملائکہ جمع کا استعمال کیا. جب ہم نے مفسرین سے پوچھا تو مفسرین نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جبریل کی عزت کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے, جبریل کی عزت و احترام کے لیے, اس لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. تو بھئی سید الملائکہ کی عزت کے لیے تو جمع کا صیغہ استعمال ہو جائے, اور جو سید الاولیاء علی ہو اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال نہیں ہو سکتا, اس کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال ہوگا. لیکن عزیزان محترم, یہاں جو جمع کا صیغہ استعمال ہوا, دیکھیے اگر اللہ واحد کا صیغہ استعمال کر لیتا, میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں, اگر اللہ واحد کا صیغہ استعمال کر لیتا, توجہ بس انہی منزلوں پر گفتگو کو روکنا چاہ رہا ہوں, وقت محدود ہے. اگر اللہ واحد کا صیغہ استعمال کر لیتا اس مقام پر, یا نام لے لیتا علی کا, انما ولیکم اللہ, اللہ تمہارا ولی, رسول تمہارا ولی, اور نام لے لیتا علی کا, بالفرض فرض کر لیا نام لے لیتا علی کا, یا واحد کا صیغہ استعمال کر لیتا, تو علی دنیا سے چلے جاتے, آیت کا مصداق باقی نہ رہتا. واحد کا صیغہ ہوتا, ایک فرد تھا چلا جاتا, آیت کا مصداق باقی نہ رہتا. بھئی قرآن جائے گا قیامت تک, رسالت جائے گی قیامت تک. اگر واحد کا صیغہ اللہ رکھتا, اگر واحد کا صیغہ اللہ رکھتا تو آپ یقین کریں کہ وہ ذات چلی جاتی, مصداق آیت کا ختم ہو جاتا. اس لیے اللہ نے طے کیا, توجہ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے, اس لیے اللہ نے طے کیا کہ جمع کا صیغہ استعمال کروں گا, اور جمع کے صیغے کے استعمال کرنے کا سبب غالباً قدرت کا یہ ہے کہ دیکھو ایک ولی نہیں ہے, بلکہ ولی جمع ہے. یعنی جب تک قیامت تک نسل فاطمہ میں جہاں تک امامت جائے گی وہاں تک ولایت جائے گی. جہاں تک امامت جائے گی,
وہاں تک ولایت جائے گی. کربلا کیا ہے؟ ولایت حسین کا مقام کربلا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اشہد انک ولی اللہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں اشہد انک ولی اللہ. عزیزان محترم، کربلا ولایت حسین ابن علی کا مقام ہے، مقام ولایت ہے حسین ابن علی کا. زیارت میں یہ جملہ اسی لیے آتا ہے. وہ موت سے کیا ڈریں، وہ موت سے کیا ڈریں، کیا خوف کھائیں گے کہ خود جن کے قبضہ قدرت میں موت ہو. لیکن کربلا میں صرف حسین نہیں، زینب بھی ہے. عزیزان محترم، حسین ابن علی کوئی اقتدار پہ قبضہ کرنا نہیں چاہتے تھے. دیکھیے، اگر اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتے تو اپنے ساتھ عباس کو لے کر جاتے، سکینہ کو لے کر نہ جاتے. اگر حسین کو اقتدار عزیز ہوتا تو حسین علی اکبر کو لے کر جاتے، زینب کو لے کر نہ جاتے. لیکن عزیزو، اقتدار پر قبضہ کرنا نہیں تھا، بلکہ کربلا میں نفاق اور منافقت کی ذہنیت میں انقلاب پیدا کرنا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں، حسین لے کر نہیں گئے، لیکن جب 9 محرم کو یہ طے ہو گیا کہ کل جنگ ہوگی، تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے حسین سے کہا، بھیا آپ بھی اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو خط لکھ کر بلا لیجیے. بھئی ساتھ لے کر نہیں گئے، اگر اقتدار چاہیے ہوتا تو ساتھ لے کر جاتے. نہیں، ساتھ لے کر نہیں گئے، ذہنیت کو قتل کرنے گئے تھے کربلا میں. زینب نے کہا آپ بھی بلا لیجئے اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو. تو حسین نے کہا، بہن کسے بلاؤں؟ اجرکم اللہ. کون اس عالم غربت میں میری مدد کرے گا؟ ہاں، اگر تم کہتی ہو تو میں خط لکھ دیتا ہوں. یہ کہہ کر حسین نے خط لکھا. اللہ اکبر، کیا شان ہے حضرت حبیب ابن مظاہر کی، کیا شان ہے حضرت حبیب ابن مظاہر کی، جنہیں امام وقت ان الفاظ سے مخاطب کر رہا ہے، ان الفاظ سے مخاطب کر رہا ہے، من حسین ابن علی الى رجل فقی حبیب ابن مظاہر. کیا شان ہے، کیا منزلت ہے حبیب ابن مظاہر کی، جنہیں حسین رجل فقی کہہ رہے ہیں. خط لکھا، قاصد کو بھیجا. کون حبیب ہیں عزادارو؟ یہ کون حبیب ہیں؟ یہ وہ حبیب ہیں کہ رسول اللہ زندہ تھے، ظاہری طور پر اس دنیا میں موجود تھے. ہمارے رسول حبیب کے والد حضرت مظاہر رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. رسول نے دیکھا کہ حسین سامنے سے جا رہے ہیں اور ایک چھوٹا سا بچہ، حسین بھی کمسن ہے، حسین جا رہے ہیں. جس جگہ حسین کے قدم پڑتے ہیں، کون حبیب ہیں عزادارو؟ کون حبیب؟ جس جگہ حسین کے قدم زمین پر پڑتے ہیں، رسول نے دیکھا ایک چھوٹا بچہ حسین کے سن کا حسین کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، اور جہاں حسین کے قدم زمین پر پڑتے ہیں یہ بچہ وہاں سے مٹی اٹھاتا ہے، سر میں ڈال لیتا ہے. یہ بچہ وہاں سے مٹی اٹھاتا ہے. یہ بچہ وہاں سے مٹی اٹھاتا ہے، اٹھا کر سر میں ڈال لیتا ہے. رسول نے کہا، مظاہر
یہ کون بچہ ہے؟ رسول تعارف کرا رہے ہیں. رسول نے کہا مظاہر یہ کون بچہ ہے؟ مظاہر نے کہا یا رسول اللہ غلام زادہ ہے. یا رسول اللہ غلام زادہ ہے. رسول نے کہا اسے میرے پاس بلاؤ. حبیب کو بلایا گیا. اللہ اکبر کیا شرف ہے حبیب ابن مظاہر کا. رسول نے حبیب کو بلا کر اپنے زانو پر بٹھایا. ایک زانو پر حسین بیٹھے ہیں, دوسرے زانو پہ حبیب بیٹھے ہیں. پھر مظاہر سے مخاطب ہو کر کہا ہے مظاہر تمہیں بتاؤں اس بچے کی شان کیا ہے؟ اے مظاہر تمہارا یہ حبیب میرے بیٹے حسین پر کربلا میں قربان ہو. یہ کربلا میں قربان ہوگا. اس حبیب کو خط لکھا ہے حسین ابن علی نے. قاصد گیا, دروازے پر پہنچا. حبیب کھانا کھا رہے تھے. دق الباب کیا. حبیب نے پوچھا من بالباب کون ہے؟ قاصد نے کہا انا قاصد حسین ابن علی, میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں. بس دروازہ کھولا, خط لیا, خط کو آنکھوں سے لگایا, خط کی عبارت پڑھی. لکھا تھا اے حبیب ہم کربلا میں نرغہ آدھا میں گھر چکے ہیں. اللہ اکبر. اے حبیب ہم کربلا میں نرغہ آدھا میں گھر چکے ہیں. اگر تم اس ناسازگار فضا میں ہماری مدد کر سکتے ہو تو ہماری مدد کو آ جاؤ. بس حبیب نے دیکھا حالات ناسازگار ہیں, سوچا کہ کسی کو علم نہ ہو اور میں مولا کی مدد کے لیے نصرت کے لیے پہنچ جاؤں. اپنی زوجہ کو بھی بتانا نہیں چاہتے تھے, اس لیے امتحان لیا زوجہ کا, اس لیے کہ فضا ناسازگار تھی. زوجہ نے پوچھا کیا ہے؟ کہا میرے مولا کا خط آیا ہے, کربلا میں نرغہ آدھا میں گھر چکے ہیں. کہا زوجہ نے پھر کیا ارادہ ہے؟ تو امتحان لینا چاہتے تھے اپنی زوجہ کا. کہنے لگے کہ حالات ناسازگار ہیں, میں کیسے مولا کی مدد کے لیے جا سکتا ہوں. بس زوجہ مومنہ تھی, امتحان میں پوری اتری, سر سے چادر اتار کر حبیب کی طرف پھینکی. حبیب تم یہ چادر لے لو, اپنی تلوار مجھے دے. حبیب تم یہ چادر لے لو, اپنی تلوار مجھے دے دو, میں اپنے مولا کی نصرت کے لیے جاؤں گی. حبیب کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوئے. زوجہ میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا. اب حبیب چلے, عزیزانو حبیب چلے. کربلا میں اسلحہ بہت کم تھا, کربلا میں اسلحہ بہت کم تھا, تلواریں بہت کم تھی. حسین اور ان کے ساتھیوں کے پاس جنگ تھوڑی کرنی تھی, ذہنی انقلاب برپا کرنا تھا, تو اسلحہ کم تھا. لیکن کم اسلحے کے باوجود حسین نے ایک نیزہ ایک خیمے کے کونے میں رکھا ہوا تھا. اسلحہ چونکہ کم تھا نا, اس لیے بار بار عباس آ کر پوچھتے تھے مولا حسین سے, مولا یہ نیزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ یعنی یہ چاہتے تھے, عباس صرف پوچھتے تھے آ کر یہ نیزہ کیوں رکھا ہوا ہے, اس لیے کہ عباس یہ چاہتے تھے اسلحہ کم ہے کسی کو دے دیا جائے. مولا یہ نیزہ کیوں رکھا ہے؟ تو حسین جواب دیتے تھے بھیا عباس انتظار کرو, انتظار کرو, اس نیزے کو اٹھانے والا ابھی آنے والا ہے. اس نیزے کو اٹھانے والا بھی آنے والا ہے. عزادارو حسین یہ جملے کہہ رہے تھے, گرد اٹھی, ایک شور مچا, حبیب ابن مظاہر آ گئے. حسین کے ساتھیوں میں خوشی کی لہر دوڑی کہ حسین کا ایک مددگار آ گیا, حسین کا ایک مددگار آ گیا. جب خوشی ہوئی اور یہ خبر خیمے تک پہنچی تو زینب نے کہا فضا ذرا جاؤ, فضا ذرا جا کر دیکھو کیا بات ہے, یہ کیسا شور ہو رہا ہے, فضا ذرا جا کر دیکھو کیسا شور ہو رہا ہے. فضا نے جا کر دیکھا اور واپس آ کر بتایا شہزادی زینب سے, شہزادی حسین کا بچپن کا ساتھی حبیب حسین کی مدد کرنے کربلا میں آ گیا ہے. بس زینب نے یہ سنا, کہا فضا ذرا جا, اور جا
جا کر حبیب کو عباس کی بہن کا سلام کہہ دے، جا کر حبیب کو سلام کہہ دے۔ ارے فضہ نے جا کر حبیب سے کہا حبیب تمہیں فاطمہ کی بیٹی زینب سلام کہہ رہی ہے۔ بس حبیب نے سنا، زمین سے مٹی اٹھائی، اٹھا کر سر میں ڈالی۔ ارے زینب اتنی غریب ہو گئی ہے، ارے زینب اتنی غریب ہو گئی ہے، زینب اتنی غریب ہو گئی ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے زہرا کو پرسہ دینے والوں، چند جملے۔ زینب اتنی غریب ہو گئی ہے، زینب اتنی غریب ہو گئی ہے۔ عزادارو حبیب ابن مظاہر شہید ہوئے، حبیب شہید ہوئے۔ صرف ایک بات کہنی ہے اور گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ حبیب شہید ہوئے جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں دارالعمارہ کے قریب پہنچا، 12 محرم کو لٹا ہوا قافلہ دارالعمارہ کے قریب پہنچا تو سب کے سر نیزوں پہ بلند تھے نا، حبیب کا سر بھی ایک نیزے پہ بلند تھا، حبیب ابن مظاہر کا سر بھی ایک نیزے پہ بلند تھا۔ ایک نیزہ بردار حبیب کا سر لیے دارالعمارہ کے باہر آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا نیزہ بردار نے کہ ایک چھوٹا بچہ اس سر کے قریب آیا اور اس سر کو غور سے دیکھنے لگا، اور دیکھ کر پھر نیزہ بردار سے پوچھتا ہے اے نیزہ بردار یہ کس کا سر ہے، اے نیزہ بردار یہ کس کا سر ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ کس کا سر ہے۔ اس بچے نے کہا جلد مجھے بتا یہ کس کا سر ہے، اس لیے کہ میرا بابا میرے مولا کی نصرت کے لیے کربلا گیا ہے، میرا بابا میرے مولا کی نصرت کے لیے کربلا گیا ہے، اور یہ سر میرے بابا سے ملتا جلتا معلوم ہو رہا ہے، یہ سر میرے بابا سے ملتا جلتا معلوم ہو رہا ہے، بتا کس کا سر ہے۔ جب بہت بچے نے اصرار کیا نا تو نیزہ بردار نے کہا ہاں یہ حبیب ابن مظاہر کا سر ہے، یہ حبیب ابن مظاہر کا سر ہے۔ جب بچے نے یہ سنا نا تو بچے نے یہ کہا، سن کر یہ کہا لا یہ میرے بابا کا سر ہے، میں اس سر کا وارث ہوں، میں اس سر کا وارث ہوں، لا میرے بابا کا سر ہے مجھے دے دے، میں اس سر کا وارث ہوں، میں اس سر کا وارث ہوں۔ جملے آخری عزادارو، نیزہ بردار کہتا ہے تمہیں یہ سر نہیں ملے گا، تمہیں یہ سر نہیں ملے گا، یہ تو دربار میں جائے گا، یہ سر تو دربار میں جائے گا۔ بچے نے یہ سنا تو ایک مرتبہ جلال انگیز لہجے میں کہا ارے وارث کی موجودگی میں باپ کا سر تو دربار میں کیسے لے جائے گا، دربار میں کیسے لے جائے گا؟ یہ کہہ کر بچے نے تلوار نکالی، ادھر سید الساجدین اپنی ہاتھوں کی ہتھکڑیاں اپنے بابا کے سر کی طرف کر کے کہنے لگے ارے بابا